الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. لا نبي بعد محمد ولا رسول بعد محمد، لا كتاب بعد كتاب الله ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاعذروا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أعوذ بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی تیسرا پارہ، اس کا دوسرا باب اور دوسرے باب کا پہلا رکوع جو اللہ رب العزت نے سود کی حرمت پر بیان فرمایا ہے. ربا عربی کے اندر سود کو کہتے ہیں، اردو میں اس کو سود کہتے ہیں، عربی میں ربا کہتے ہیں. شریعت مطہرہ کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی وہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں جن کے اندر مختلف انداز سے اللہ رب العزت نے سود کے نقصانات کو بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ظاہری طور پر تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نفع نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقی طور پر وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، نقصان کی طرف جا رہا ہے. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب متزدوق نے سود پر پوری دنیا میں بحث و مباحثہ کیا ہے، اور اسلامی ترتیبات کو بغیر سود کے کاروبار کو، تجارت کو جو دنیا کے اندر بیان کیا ہے، اور ان کے سامنے تفصیلی گفتگو کی ہے، اور ان کے ساتھ مکمل ہر انداز سے ان کے سامنے دلائل پیش کیے ہیں. تو دنیا کے اندر 25 ایسی کمپنیاں ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہمیں
چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ خوشنما ہو جائے اور اس کے اندر اللہ کی رحمت ہو اور ہر طرف امن اور سکون ہو جائے اور یہ جتنا مقروض ہے قرضوں سے پاک ہو جائے، اللہ کی برکتیں نازل ہو، تو پھر اس کی بنیاد کے اندر جو سود ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا عظیم الشان سیمینار اور مقتدر علماء کرام اور ماہرین اقتصادیات کو جمع کر کے اور حکمرانوں کے اہم ترین لوگوں کو وہاں بلا کر دلائل کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر ہم سود کے بغیر اس ملک کے اندر کوشش کریں اور نظام کو بات کریں تو انشاءاللہ بہت زیادہ برکت ہوگی۔ تو پوری کوشش ہو رہی ہے، ہمیں اس بات پر بہت خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر جو اللہ کی نافرمانی ہے اس سے ہمارے ملک کو بچائے اور حفاظت فرمائے۔ بہت سارے لوگوں نے کیونکہ جو کفر ہے اور جو مخالفین اسلام ہیں، دین اسلام ہیں، وہ تو ہمیشہ ہی کوشش کرتے ہیں غلط دلائل دینے کی، غلط قائل کرنے کی۔ کوئی بھی کاروبار ہو، وہ آپ کو جو مخالفین ہیں یا جو اسلام کے اندر رکاوٹ ڈالنے والے ہیں، نظام اسلام کے اندر رکاوٹ ڈالنے والے ہیں، وہ مختلف دلائل دے کر اس نظام کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسئلہ سود اور حرمت سود کو بھی لوگوں نے خراب کرنے کی کوشش کی، غلط دلائل دیے۔ اسی طرح شراب پر بھی انہوں نے دلائل دیے اور اسی طرح بہت سارے اور جگہوں پر ہر مسئلے کو انہوں نے ایسی کوشش کی ہے کہ ایسے خلط ملط کر دیا جائے کہ کوئی آدمی سمجھ ہی نہ سکے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پر تفصیل فرماتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ سود تو وہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا، جس سے قرآن مجید نے منع کیا ہے، وہ تھا کہ ایک غریب آدمی ہے، کیونکہ اس دور کے اندر جو سود پر پیسے دیے جاتے تھے، یہ حقیقت ہے اس وقت ایسے ہی تھا کہ غریب آدمی ہے، مجبور ہے اور اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، مقروض ہو گیا ہے یا کہیں اس کو ضرورت پڑ رہی ہے پیسوں کی یا گھر کے اخراجات کے لیے اس کو پریشانی ہے، تو اس نے یہ کہا کہ میں کسی جگہ سے قرضہ اٹھا لوں، تو وہ سود پر قرض اٹھاتا۔ یعنی ایک غریب ہے اور اس کی آمدنی نہیں ہے، وہ مجبور ہے، پھر اس کو اگر کہیں پیسوں کی ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ ظالم لوگ پھر وہ پیسے بھی اس کو سود پر دیتے تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ سود تو اس وقت اس وجہ سے بنا ہوا کہ غریب کو دبایا جاتا تھا۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا جس طرح آج ہے کہ پیسے جو لے کر جا کر بینک میں جمع کرا، بینک میں جو پیسے جمع آدمی کروا رہا ہے، اس کے گھر میں اس کا کاروبار بھی ہے، اس کی آمدنی بھی ہے، وہ اس وجہ سے مجبور ہو کر وہ قرض نہیں دے رہا، مجبور ہو کر قرض نہیں دے رہا، جب مجبور ہو کر قرض نہیں دے رہا تو اس سے نفع لیتے ہیں، وہ پیسے انویسٹمنٹ کرتا ہے، وہ آگے انویسٹ کرتے ہیں، وہی کون سا سود ہو۔ یہ دلائل نہیں مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے میرے سامنے، بڑے بڑے ماہرین اقتصادیات پوری دنیا میں انہوں نے سفر کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ جو اسلام کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ تا قیامت کے لیے ہے، اور اگر اس وقت یہ ماحول نہیں تھا کہ کسی مالدار کو قرض ضرورت پڑتا تو وہ سود پر لیتا یا مجبور کو قرض دیا جاتا تھا سود پر اور مالدار کو نہیں دیا جاتا تھا، کوئی مالدار لیتا ہی نہیں تھا، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آج مالدار کو سود پر پیسے دینے کے لیے اس کے لیے کیا ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، شراب ہے، حرام ہے، شراب حرام ہے۔ اگر اس وقت شراب صرف کھجور سے یا انگور سے بنا ہے تو اب کئی اور چیزوں سے شراب بن کے کیا مطلب ہے، وہ شراب حرام ہو گئی، وہ بھی تو حرام ہے نا۔ شریعت نے تو شراب کو حرام کرا دیا کہ وہ چیز جس کے اندر نشہ ہے، وہ ہر وہ چیز جس انداز سے جاری کرنے والا، تو سود بھی جس انداز سے مالدار لے، غریب لے، سارا کا سارا حرام ہے۔ اس پر انہوں نے دلائل دی، پھر انہوں نے تسلیم کیا، اسلامی نظام کے اندر بالکل بات صحیح آ سمجھا۔ تو حضرت نے بڑی دلیل کی ایک مثال سنائی اور ایک لطیفہ بھی صاف بنایا۔ فرمانے لگے جیسے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سود تھا جو غریبوں کو دے کر دبا کر دیا جاتا تھا، امیر اگر دے تو سود نہیں ہے۔ تو ایک واقعہ سنایا، فرماتے ہیں کہ ایک پاکستان کا ایک قبیلہ تھا، گانے گانے والا، اس کی بڑی آواز تھی، تو جب وہ حج پر گیا تو وہ مکہ سے مدینہ سفر کر کے جا رہا تھا، تو راستے میں اہل عرب بھی ظاہر ہے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، تو وہ بھی سفر کرتے ہوئے ساتھ مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں ایک عربی قبیلہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ اب ایک جگہ پر پڑا ہوا لوگ وہاں ٹھہرے تو وہ جو عربی قبیلہ تھا وہ دف بجانے لگے، دف بجانے لگی، پھر وہ گانے بھی کہنے لگے عربی، تو اس کی آواز اتنی گندی تھی، اتنا گلا پھٹا ہوا، تو جو پاکستانی قبیلہ تھا نا وہ سن کر کہنے لگا، ہوئے آج مجھے سمجھ آئی ہے گانا کیوں بنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدوؤں کی گندی
گندی آواز سنی ہے اور گانا خراب کرا رہے ہیں. ہماری خوبصورت آواز سنتے تو کبھی گانے خراب نہ کرا رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا اس طرح کے دلائل کو لے کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو قائد کرنے اسلام کے خلاف. یہ باتیں سود ہر حال میں خراب ہے شریعت کے اس کو. اور جب سود کی حرمت اتری آپ کو تو ان سے پہنچے ہوئے فتح مکہ کے وقت سود کی حرمت کی آیات ہوئی. مکہ فتح ہو رہا تھا. اب جب مکہ فتح ہو رہا تھا اہل مکہ کے اندر تو سارے لوگ سود نظام پر کاروبار کر رہے تھے اور ان کے اندر بہت سے لوگ ایمان لا کر بھی آ رہے تھے. بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مطلب حضرت عباس رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے اور ان کا اتنا بڑا سود کا کاروبار تھا. اگر وہ حساب لگایا جائے تو علماء کرام نے حساب لکھا بھی ہے اس وقت ہمارے پاکستانی کرنسی کروڑوں روپے بنتے ہیں. انہوں نے سود پر جلائے ہوتے اور سود ان کو مل رہا تھا. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے ایمان لا کر قرآن مجید کی آیات اتری سود کی حرمت. ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے رسول سود کی حرمت پر آیات اتر رہی ہے اور سود دینے والا لینے والا وہ حرام کرتا ہے تو آپ کے چچا کا تو بڑا سود کا کاروبار ہے انہوں نے بہت سود کے پیسے لینے ہر بندے سے تقریباً لینے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر آپ 2 دن مجھے دے دیں 2 دن میں سارا سود وصول کر دیتا ہوں. میں نہیں لوں گا میں بیت المال میں اسلام کے بیت المال میں جمع کرا دوں گا تاکہ مجھے فائدہ ہو جائے. شریعت کی جب جائز نہیں ہے تو تم اسلام کو فائدہ ہوگا. جب یہ بات حضرت عباس نے کہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. آپ نے خود کو احسان فرمایا اور آپ نے فرمایا آج اللہ کا حکم آ گیا ہے سود حرام ہے حرام ہے حرام ہے. نہ بیت المال میں دیا جائے گا نہ میرے چچا لیں گے. جن سے لینا ہے سارا سب کو واپس سب اپنے اصلی پیسے واپس کریں اور کوئی سود نہیں. شریعت نے آج حکم کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اعلان فرمایا اور صحابہ کرام نے اس کو بخوشی قبول فرمایا اور اللہ رب العزت نے ان کو عظمت ایسے نہیں دی. تو قرآن مجید کی آیات کی فرما رہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے دعوت کی ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. فرمایا جو سود کھاتا ہے قیامت والے دن اللہ کے سامنے جب وہ آئے گا تو ایسے ہوگا جیسے اس کو شیطان نے اس کے اوپر جنات حاوی ہو گئے. جیسے کسی کے اوپر جن ہونے کہیں یوں کر رہا ہوتا ہے یوں کر رہا ہوتا ہے اپنے حال میں نہیں ہوتا. تو اللہ کے سامنے بطور سزا ایسے ہی پیش ہوا اس کی حالت یہی ہوگی. اور میں کیوں اس طرح کی دادی کے بھی اندر قالو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ تمل بیون اس کو ربا کہتے ہیں کہ جو بے ہے تجارت یہ اور سود اس میں کوئی فرق نہیں دونوں ایک جیسے ہیں. وہ بے کو سود کے ساتھ ملا کر ایک جیسے سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ برکت وحل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے بے کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. بس یہ اللہ نے جب حلال قرار دیا ہے تم حلال اور حرام کو اپنی مرضی سے مکس نہ کرو. حلال اور حرام کو آپس میں ملاؤ نہیں. اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا. فرمایا جس پر اللہ بہت شدید ترین غصے ہوتا ہے. فرمایا ہاں فمن جاءہ موعظۃ من ربہ جب اللہ کی طرف سے تمہیں نصیحت نامہ آ گیا ہے تمہیں مدد دے دیا سود سے تو فرمایا مجھے پھر چاہیے کہ فانتہا جو بات آ گیا اور اندر کی اس نے توبہ کر لی تو فلہ ما سلف فرمایا اس کا گزرا ہوا ہے وہ ماضی ہو گیا ہے. بس اللہ نے اس کو معاف کر دیا. جو پہلے لے چکا ہے سارا اللہ نے معاف کر دیا توبہ کر لی. وامروا الی اللہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا. ومن عاد جس نے پھر بھی توبہ نہیں کی اور وہ اسی طرح کرتا رہا تو فاولئک اصحاب النار وہ جہنم والے ہیں ان فیہا خالدون وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رہے. اور اللہ رب العزت نے دوسری آیت کے اندر یہ فرمایا یاد رکھنا شراب ہو زنا ہو اور اسی طرح اور جتنے بھی بڑے گناہ ہوں ان گناہوں کے جو نقصانات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یا احادیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان سب سے شدید ترین لفظ 6666 آیت میں سود کے معاملے میں اللہ نے بہت سخت لفظ بیان فرمایا کسی اور معاملے میں بیان نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو وذروا ما بقی من الربا جو رہتے کے لیے باقی سود ہے اس سے باہر آ جاؤ کوئی سود نہ لو ان کنتم مؤمنین اگر تم مؤمنین ہو فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من
تو پھر یاد رکھو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو۔ اللہ نے یہ لفظ کسی اور حقوقوں کے بارے میں فرمایا، کسی شراب کی اور یوں کہا ہو کہ اللہ سے تم اعلان جنگ کر رہے ہو، اور کوئی جوا کھیلنے میں یہ کہا ہو، اور کوئی گناہ کیا ہو تو زنا کے بارے میں جتنے بھی احکامات آئے یوں نہیں فرمایا کہ اگر تم بات نہ آئے تو اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہو، اس رسول کی بات ہے۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان کر دے تو پھر اس کے لیے اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ پھر وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، وہ اپنے ناکامی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہمیشہ ہم یہ سمجھتے تھے اور ہم گفتگو کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پورا نظام جو ہے وہ سود کے اندر جھگڑا ہوا ہے، تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ جتنا بھی نظام کو جھگڑا ہوا ہو، کوشش اپنی طرف سے وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے کتنی کوشش کرتا ہے بچنے کی۔ جتنی ہم کوشش، جتنے ہم مکلف ہیں، اتنی ہمارے ذمہ ہے کوشش کرنا۔ اور اگر ایک تو مکلف ہے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس سے بچ جائیں، ایک دوسرا ہی ہے کہ پھر ہم اپنے ملک کے اندر سودی نظام کے خاتمے کی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ دعا تو ہمارے ذمہ ہے نا، تو ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ اس